درس قرآن و حدیث جملہ حاضرین و سامعین کرام، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم زندگی میں ایک مرتبہ پھر درس قرآن و حدیث کی مبارک اور نورانی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ درس قرآن و حدیث اسلامی سال کے دوسرے مہینے صفر المظفر میں منعقد ہو رہا ہے، اور اس ماہ صفر المظفر میں قدوۃ الاولیاء حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے، اور آپ کے عرس مبارک کی تقریبات 18 صفر المظفر سے لے کر 20 صفر المظفر تک 3 دن متواتر عرس پاک کی محافل کا نورانی سلسلہ جاری رہتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول، محبان اولیاء کرام حاضری کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی صفر المظفر میں 25 تاریخ کو اہل سنت و جماعت کے امام، جنہیں دنیا علم و عرفان اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ کا وصال مبارک 25 صفر کو ہوا، اور آپ کا عرس مبارک ہر سال 24 اور 25 صفر المظفر کو بریلی شریف ہندوستان میں آپ کے عرس مبارک کی تقریبات بھی کم و بیش 3 دن تک جاری رہتی ہیں۔ ان اولیاء کرام کے چاہنے والے پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہیں، وہ اپنے اپنے مقامات پر اور اپنی اپنی جگہوں پر ان مبارک ہستیوں کا عرس مناتے ہیں اور ان کی یاد میں محفلیں سجاتے ہیں، اور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ ان ہستیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے درس قرآن و حدیث کے لیے بھی ہمارے احباب نے یہ طے کیا کہ ہم درس قرآن و حدیث کے موقع پر ان 2 ہستیوں کا عرس مناتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے عرس شریف کے موقع پر لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں، تاکہ ان دونوں ہستیوں کے عرس کی برکتیں تمام آنے والوں کو حاصل ہو جائیں۔ اس لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے قرآن مجید کی آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پورے قرآن مجید میں اللہ کریم نے اولیاء کرام کی عزت و عظمت، ان کی رفعت شان اور ان کے مقام و مرتبہ پر قرآن مجید کے متعدد مقامات پر ایسی آیات مبارکہ موجود ہیں جن آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان پیارے اور مقبول اور محبوب بندوں کی عزت، عظمت اور مقام کو بیان کیا ہے،
جن کو ہم اپنی زبان کے اندر اولیاء کاملین کہتے ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ نیاز رب نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی عزت، ان کی عظمت اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کیا۔ پوری بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ سب حضرات کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہر نماز کے اندر، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، ہر نمازی اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ایک دعا پڑھتا ہے۔ جتنی بھی نمازیں آپ پڑھیں گے، یہ وہ دعا ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں ایک دعا ہے جو ہر نمازی ہر رکعت کے اندر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں وہ دعا مانگتا ہے۔ وہ دعا توجہ سے سن لیں، پھر وہ موضوع جس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پوری بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہر کوئی نماز کے اندر یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے خود اسی آیت کریمہ سے اگلی آیت کے اندر سیدھے راستے کی وضاحت کر دی۔ اللہ کریم نے فرمایا میری بارگاہ میں یوں عرض کیا کرو، میری بارگاہ میں یوں التجا کیا کرو، میری بارگاہ سے مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ بے نیاز رب نے اگلی آیت کے اندر وضاحت کرنی۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ انعمت علیہم، تو نے انعام فرمایا جن پر، ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ اور اس کے بعد کیا دعا مانگتے ہیں؟ غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ایک تیرے وہ بندے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا، اور ایک تیرے وہ بندے ہیں جن پر تیرا غضب، جن پر تیرا قہر نازل ہوا۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ چلانا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا قہر نازل ہوا، ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا۔ اور ایک اور طبقہ ہے جس کا ذکر اسی آیت کریمہ اور سورہ فاتحہ کے آخری لفظ وہ بڑے قابل توجہ ہیں، وَلَا الضَّالِّينَ، ضالین گمراہ، جو راستہ بھٹک گئے۔ تو ہر نمازی دعا مانگتا ہے یا اللہ تین قسم کے بندے ہیں، ایک جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، ایک وہ جن پر تیرا غضب ہوا، تیسرے وہ بندے جو راستہ ہی بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ یا اللہ جو گمراہ ہیں ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا، جن پر تیرا غضب، جن پر تیرا قہر نازل ہوا، ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا۔ ہاں تیرے وہ بندے جو تجھے اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ ان پر تو نے اپنے انعام کی بارشیں کی ہیں، ہمیں ان اپنے پیاروں پیارے بندوں کے راستے پر چلانا۔ یہ نقطہ بڑا ہی قابل توجہ ہے کہ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟
نماز رب کی پڑھ رہے ہیں تو رب سے کہہ رہے ہیں نماز کے اندر ولیوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، اللہ کے پیاروں مقبول بندوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، اور رب کی نماز پڑھتے ہوئے نماز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو تیرے پیارے ہیں، جو تجھے بڑے ہی پسند ہیں، جو تیرے محبوب ہیں، جو تیرے مقبول ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلانا۔ آئیے اب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے بندے ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ یہ دعا تو ہم نے مانگی اور دعا کا معنی بھی سمجھ لیا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے ہمیں ان کے راستے پہ چلا، لیکن یا اللہ وہ بندے کون ہیں، ان کی پہچان، ان کا نام، ان کا عطا پتہ کیا ہے جن پر تو نے اپنے انعام کی بارشیں فرمائی، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کی کوئی پہچان، ان کا کوئی نام پتہ۔ تو پھر قرآن نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وحسن اولئک رفیقا۔ بین حضرت نے قرآن میں ان 4 نفوس قدسیہ کی وضاحت کر دی، فرمایا دنیا والو میرا انعام کن پر ہے؟ پہلا طبقہ فرمایا من النبیین، جو نبی ہیں وہ میرے انعام یافتہ ہیں، صدیقین جو ولی ہیں وہ میرے انعام یافتہ ہیں، والشہداء اور دین پر جان قربان کرنے والے وہ بھی میرے انعام یافتہ بندے ہیں، والصالحین جو نیکوکار لوگ ہیں وہ بھی میرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء اور اولیاء، اس کے لیے 2 لفظ یاد کر لیں، انبیاء اولیاء، شہداء اور صلحاء، 4 طبقہ۔ پہلے 2 لفظ کیونکہ صدیقین قرآن مجید میں جہاں جہاں صدیق کا لفظ آیا ہے، مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ حکیم الامہ قرآن پاک کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں صدیق کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں، اونچے درجے کے اولیاء اللہ۔ لہذا یہ 2 لفظ پھر یاد کر لیں، انبیاء اور اولیاء، شہداء اور صلحاء، یہ ایک جوڑا ہے، انبیاء اور اولیاء اور صلحاء، شہداء اور صلحاء۔ صلحاء یعنی نیک بندے، عبادت گزار بندے، متقی بندے، پرہیزگار بندے، یہ اللہ کے انعام یافتہ ہے۔ لہذا جہاں قرآن مجید انبیاء کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے وہاں قرآن مجید اولیاء کی عظمت کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ چونکہ آج موضوع 2 ہستیاں ہیں، حضرت داتا گنج بخش اور امام احمد رضا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، 2 ہستیاں۔ لہذا ان دونوں کا تعلق جس طبقے کے ساتھ ہے وہ اولیاء اللہ کا طبقہ ہے، وہ طبقہ اولیاء اللہ کا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کس پائے کے ولی ہیں، کن اولیاء اللہ میں سے ہیں؟ سانگلہ ہل والو ذرا اندازہ فرمانا، یہ صدری روایت ہے جو نسل در نسل علماء، مشائخ اور خواجگان کے سینہ بسینہ صدری روایت چلی آ رہی ہے کہ سیدنا غوث العظم داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری کا مقام سمجھیے کہ غوث العظم شہنشاہ بغداد نے فرمایا اگر میں علی بن عثمان حجویری
داتا گنج بخش کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ غوث اعظم جیسی ہستی کہہ رہی ہے کہ میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ان کا میں مرید ہو جاتا۔ یہ اولیاء کاملین میں سے، اولیاء اللہ میں سے اونچے درجے کے ولیوں میں شمار ہوتا ہے حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ۔ اور ایک اور بات، ایک تو میں نے غوث اعظم کے حوالے سے بتایا، دوسرا حوالہ بڑا ہی پختہ حوالہ ہے، بڑا ہی پختہ حوالہ کہ خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجگان، عطائے رسول فی الہند، سلطان الہند، ہند الولی، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کی قبر سے فیض لینے کے لیے 40 دن انہوں نے داتا صاحب کے قدموں میں اعتکاف کیا۔ آج بھی عرس شریف پہ لوگ جا رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں۔ آپ کی جب حاضری ہو عرس شریف پہ یا عرس شریف کے علاوہ آپ جائیں تو داتا صاحب کے قدمین کی طرف آپ کو ایک چھوٹا سا حجرہ مبارکہ نظر آئے گا، اور اس حجرے مبارکے کی پیشانی میں آج بھی لکھا ہوا ہے حجرہ مبارکہ، حجرہ اعتکاف۔ یہ وہ حجرہ ہے جس جگہ سلطان الہند، ہند الولی، خواجہ خواجگان، عطائے رسول فی الہند، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری نے 40 دن چلہ کشی کی، اعتکاف کیا تھا، داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر اکتساب فیض کیا، فیض لیا۔ 40 دن میں جب ہر اعتبار سے حضرت داتا گنج بخش نے حضرت خواجہ غریب نواز کو بھرپور کر دیا، خزانے عطا کیے، تو پھر خواجہ معین الدین جیسی ہستی کہہ رہی ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا شعر ہے، 40 دن کے بعد جب جانے لگے تو آپ نے کیا پیغام دیا؟ قیامت تک آنے والے رسول اللہ کے غلاموں اور اولیاء اللہ کو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین میری پیغام دے گئے۔ فرمایا اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ قبروں میں آرام فرما اولیاء اللہ کیا دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ معین الدین سے پوچھو مجھے کیا دیا داتا گنج بخش نے۔ فرماتے ہیں گنج بخشے فیض عالم، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ فرماتے ہیں جو پوچھے قبر والے کیا دیتے ہیں، قبروں والے کیا دیتے ہیں، کیا لینے جاتے ہو مزارات میں، داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو؟ خواجہ غریب نواز جیسی ہستی کہتی ہو مجھے پوچھو، خواجہ غریب نواز وہ ہے جس کی ڈائریکٹ اور براہ راست آمنہ کے لال نے مدینہ طیبہ سے حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی، فرمایا جاؤ معین الدین، جاؤ معین الدین، ہندوستان کا علاقہ ہم نے تمہارے سپرد کر دیا ہے، تم ہند الولی ہو، ہند الولی۔ اور بھیجا کس لیے کہ وہاں اسلام کا چراغ روشن کرو، اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ کفرستان ہند تھا، ہندوستان کی سرزمین کفرستان تھا، اسے تاریخ میں کفرستان ہند لکھا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری جب آئے نا راجستھان میں تو آپ نے وہاں ڈیرا جب لگایا، راجہ پتھورو کا دور حکومت تھا، تو میرے خواجہ معین الدین اجمیری نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا تھا، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا تھا۔ اس لیے آپ کا لقب ہے عطائے رسول فی الہند، کہ ہندوستان میں نبی پاک کی عطا ہے خواجہ معین الدین۔ خواجہ معین الدین نے عرض کیا تھا حضرت غوث پاک سے مجھے اتنی دور نہ بھیجیں، میری ڈیوٹی بغداد لگا دیں۔ سانگلے والا کب چاہے گا کہ اس کی کراچی میں ڈیوٹی لگ جائے؟
وہ تو سفارشیں کرائے گا، یار مجھے سانگلے کر دیو، میرا بھائی وطنی ہو۔ تو خواجہ غریب نواز نے بھی یہ کہا تھا، انہوں نے کہا حضرت مجھے اتنی دور نہ بھیجیں، میری ڈیوٹی بغداد میں ہی لگا دیں یا پھر عراق میں۔ تو غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ علاقہ میں نے شہاب الدین سہروردی کے سپرد کر دیا ہے۔ عراق سارے کا سارا میں نے شہاب الدین سہروردی کے سپرد کر دیا ہے، تمہاری ڈیوٹی ہم نے ہندوستان میں لگا دی ہے، اور ہم نے نہیں لگائی، ہم نے تو نبی پاک کے کہنے پہ تمہاری ڈیوٹی لگائی۔ کیا مقام ہے ان ہستیوں کا کہ حضرت غوث پاک حضرت خواجہ غریب نواز کو لے گئے مدینہ شریف، وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، فرمایا میری زندگی کی کمائی معین الدین ہے، یا رسول اللہ میری زندگی کی ساری کمائی معین الدین ہے، میں آپ کے پاس لے آیا ہوں، اسے قبول فرمائیں، اسے قبول فرمائیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے غوث العظم عبد القادر جیلانی، ہم نے تیرے معین الدین کو قبول کر دیا ہے اور اسے ہند الولی بنا دیا ہے، جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام پھیلے گا تو معین الدین اجمیری کے ذریعے سے پھیلے گا۔ فرمایا تم ہندوستان جا رہے ہو نا، ہندوستان کے بارڈر پر سرحد پر داتا گنج بخش آرام فرما ہے، ان کی اجازت کے بغیر مت جانا، ان کی اجازت کے بغیر مت جانا۔ جیسے یہ دنیا کا روحانی نظام ہے نا، یہ ننکانے کا ڈی پی او ہے، یہ شیخو پورہ کا ڈی سی او ہے جی، اسی طرح ایک روحانی نظام ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ ہیں اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ آپ دیکھیں نا ملتان میں حضرت غوث بہاب الحق زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری، اور پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، دلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، قلعہ شریف میں مخدوم علاء الدین صابر قلیری، اور یہ خود دربار بنا کے نہیں بیٹھ گئے، نہ ڈیرے بنا کے بیٹھ گئے ہیں، یہ تو بے نیاز رب نے اللہ نے ان کے علاقے سپرد کیے، ان کے علاقے سپرد کیے۔ داتا صاحب لاہور کے رہنے والے ہی نہیں ہیں، لاہور کے تھوڑی رہنے والے، داتا صاحب تو کہاں سے آئے؟ افغانستان سے، غزنی سے آئے ہیں۔ داتا صاحب کو وہاں سے بشارت ملی تھی، ہندوستان کی سرزمین یہ سارا کفرستان تھا، حضرت داتا صاحب نے کیسے اسلام پھیلایا۔ آج ہم دن رات تقریریں کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، واز کرتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، نماز مسجد اسی طرح خالی، لوگ اسی طرح بھی عمل، کیسے لوگ سے یار ایک نظر ڈالتے تھے زندگی بدل دیتے تھے۔ اسی لیے ایک کال والا طبقہ ہے، ایک حال والا طبقہ ہے۔ کال والا باتیں ہی کرتے رہتا ہے، کال والا فلانا ہے جی، فلانا ہے جی، فلانا ہے جی، فلانا ہے جی، وہ کال والا بک بک کرتا رہتا ہے، حال والا ایک نگاہ ڈال کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں پرانے لوگ جو داتا صاحب جاتے ہیں، اب بھی وہ کہتے ہیں بڈھا راوی، یہ ان بچوں کو نہیں پتا۔ لاہور میں ایک اب تو ناڑا سا بن گیا، کہتے ہیں بڈھا راوی، کسی زمانے میں بڑا مشہور تھا۔ بسیں جب جاتی تھی نا، سانگلے سے جاتے تھے، خانقاہ شریف سے جاتے تھے، روڈ کنڈکٹر آوازیں مارتا تھا، آوازیں لگا بڈھا راوی آ گیا بھی جنہیں اترنا ہے، بڈھا راوی۔ یہ جہاں داتا صاحب کا مزار شریف ہے، اس کے بالکل قریب راوی بہتا تھا، راوی بہتا تھا۔ داتا صاحب ایک جھونپڑی میں آرام فرماتے، اللہ اللہ کر رہے تھے، رات کو عبادت کر رہے تھے۔ ایک بارات گزری نا، بارات غیر مسلموں کی، وہ راستہ بھول گئی، وہ راستہ بھول گئی، تو انہوں نے کہا یار راہ کا نہیں پتہ لگتا، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ انہوں نے کہا او ویکھو چونپڑی وچ دیوا بڑھدا ہے، لگدا ہے اوتھے کوئی بندہ ہے، اودے کول پوچھو، راہ بھول گئے ہو تو کوئی نہیں، اودے کول جاؤ نا، ہو سکتا ہے راہ دسے۔ وہاں گئے تو جھونپڑی میں ایک بابا جی نورانی چہرے والے، سفید ریش ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، وہ اللہ کے ذکر میں عبادت میں مصروف ہے، اللہ 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 کر رہے ہیں۔ وہ آئے، وہ کہا بابا ہماری بھی بات سن، ہماری بھی بات سن۔ فرمایا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اب راستہ بھول گئے،
ہم راستہ بھول گئے، ہمیں بتا دو راستہ، ہمیں راستہ بتا دو۔ داتا صاحب نے ایک نظر اٹھا کے دیکھا، فرمایا بتا دوں یا دکھلا دوں؟ بتلا دوں یا دس دیواں یا بخا دیواں راہ؟ جی اگر دکھلا دے تو ہمارے نیارے جی۔ میرے داتا صاحب نے پوری بارات پہ ایک نظر ڈالی، جس باراتی کی چہرے پہ میرے علی بن عثمان داتا گنجبت کی نظر پڑتی تھی، اس کو سامنے گنبد خضرا نظر آ جاتا۔ جیسے ہی گنبد خضرا نظر آتا وہ کلمہ پڑھنے لگا۔ ایک نظر ڈالی کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اور دوسرے باراتی کو دیکھا کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا اور نظر آیا کہ نہیں آیا؟ یہ راستہ بھٹکے تھے، بظاہر دنیا کا راستہ بھولے تھے نا، لیکن حقیقت میں دین اس کا راستہ ہی بھولے ہوئے تھے۔ فرمایا راستہ بتلا دوں کہ دکھلا دوں؟ انہوں نے کہا دکھلا دو۔ فرمایا چلو وہ راستہ دکھلاتے ہیں جو سیدھا جنت نگر کو جاتا ہے، وہی راستہ بتاتے ہیں جو جنت نگر میں جاتا ہے۔ وہ پوری بارات ہی مسلمان ہو گئی، پوری بارات ہی۔ یہ ہیں حال والے بزرگ، یہ حال والے بزرگ، ایک نظر ڈالی سب کا بیڑا پار۔ خواجہ معین الدین اجمیری کو دیکھو، راجہ پتھورا ہو گئے، بابا کون آ گیا ہے؟ یہ انا ساگر کا تالاب ہے اجمیر شریف میں، وہاں ڈیرا لگایا خواجہ معین الدین اجمیری۔ وہ بابا جدوں تو آیا نا، لوگوں کی توجہ ادھر ہی ہوگی، کون ہے بابا؟ راجہ پتھورا نے شہر کے مشکنڈے بدماش لڑکے جمع کیے، گنڈے اکٹھے کیے، ان کا جب بابے نو اتنا ستاؤ آپ ہی تو چھڑ کے ٹوٹ جائے۔ تو حضرت بابا خواجہ معین الدین اجمیری، غریب نواز، چند فقیر درویش ساتھ تھے، فرماتے جو درویشوں کو نہ چھیڑو، ہم تو یہاں اللہ اللہ کرنے آئے۔ اب وہ جتنے چھیڑنے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے ووٹنگ کر رہے تھے، سیٹیاں مارتے، گالیاں دیتے، برا بلا کہتے، بابا تنگ آ کے چلا جائے گا۔ خادم آیا، اس نے کہا حضرت وہ لڑکے بدماش سے آئے ہوئے ہیں اچکے سے، وہ بڑا تنگ کر رہے ہیں۔ فرمایا کدھر ہیں وہ؟ ان کا یہ کھڑے ہیں۔ میرے خواجہ غریب نواز جس کے چہرے پہ نظر ڈالتے وہ کلمہ پڑھ لیتا، وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ اب سے خواجہ سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ، اتنے پرتاثیر بزرگ تھے کہ جو غیر مسلم ان کی مجلس میں آ جاتا تھا وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ ایک دفعہ جو آ گیا نا پھر گیا نہیں وہ۔ انگریز کا دور حکومت تھا پاکستان بننے سے پہلے، انگریز کی عدالت میں انہوں نے مقدمہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ بابا غلام حسن سواگ جو ہے نا لوگوں کو زبردستی مسلمان بناتا ہے، زبردستی کلمہ پڑھاتا ہے، کیس کر دیا۔ وہ عدالت میں جب تاریخ بھگتنے گئے نا خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ، وہ جتنے لوگ کھڑے تھے وہ سامنے دیکھنے لگے کہ اب دیکھیں کیا تماشا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ بابا زبردستی کلمہ پڑھواتا ہے، زبردستی کلمہ پڑھاتا ہے۔ اور جتنے غیر مسلم کھڑے تھے نا فرماتے ایکو میں کلمہ پڑھایا ہے، ایکو میں کلمہ پڑھا، کہ انہوں میں کلمہ پڑھایا ہے، بس آپ اتنے لفظ کہتے ہیں نا ایکو میں کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھنے لگتا۔ وہ جنہوں نے مقدمہ قائم کیا تھا نا غیر مسلم، اے جی تکے نا مسلمان بناتا ہے، زبردستی مسلمان کرتا ہے، آپ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا ایکو میں کلمہ پڑھایا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے لگا۔ وہ جتنے غیر مسلم مقدمہ کرنے والے آئے تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انگریز جج تھا، انگریز نے کہا گل سمجھ آ گئی، مقدمہ خارج۔
انہوں نے کہا بابش کو مقناطیس پٹو ہے ایسی نظر پاندہ جد دل دی دنیا بدل کے رہا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دل کی بدلتی ہزاروں کی تصویر. یہ اولیاء کامل. ڈاکٹر اقبال نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں داتا کی قبر کی طرف اشارہ کر کے اقبال کہتا ہے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. نئے تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے وہ بات جو مرد کلندر کی بارگاہ میں. یہ ڈاکٹر اقبال کا کلام ہے. اور سیدنا علی بن عثمان الحجویری حضرت الملقب بداتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی نے. اب دیکھیے ڈاکٹر اقبال کو اتنا پیار تھا کہ 1.25 پارہ روزانہ داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیتے, 1.25 پارہ قرآن کی تلاوت کرتے. خوش آمدید. ڈاکٹر اقبال 1.25 پارہ داتا صاحب کے مزار پہ وہ روزانہ تلاوت بھی کرتے اور حاضری بھی دیتے. اور ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا جب سیدنا علی بن عثمان الحجویری کی محبت, ان کی عقیدت, ان کا پیار اقبال کے دل میں کس درجے میں تھا. پھر اقبال نے تاریخی کلام کہا, اشعار کہے. کس کے بارے میں؟ حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش حجویری کے بارے میں. اقبال کہتے سید حجویر مخدوم عمر, سید حجویر مخدوم عمر, مرکز او پیر سنجر را حرم, خاک پنجاب دم او زندہ گشت. خواجہ معین الدین جیسی ہستی نے کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصہ را پیر کامل کامل آرارا. ڈاکٹر اقبال نے داتا صاحب سے بڑی محبت تھی نا. ایک دن ڈاکٹر اقبال نے وعدہ لے لیا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں. جمال الدین ڈیروی ہے, انہوں نے داتا صاحب سے پی ایچ ڈی کی ہے. پنجاب یونیورسٹی سے داتا صاحب سے پی ایچ ڈی کی ہے, ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے. ان کا وہ تھیسس, وہ مقالہ چھپ چکا ہے. اس مقالے کا نام ہے حیات گنج بخش بعد از وصال. حیات گنج بخش بعد از وصال. ڈاکٹر جلال الدین ڈیروی نے مقالے میں لکھا ہے کہ حضرت داتا صاحب سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کسی دن تشریف لائے. تو داتا صاحب نے وعدہ فرما لیا کہ میں آؤں گا تمہارے گھر. اب اقبال روڈ پہ جائیں نا گڑی شاؤ کی طرف, تو وہاں ڈاکٹر اقبال کا رہائش گاہ ہے. ان کا گھر آج اقبال منزل آج بھی موجود ہے. محکمہ آثار قدیمہ کے پاس ہے. اسے کھولتے ہیں کبھی کبھی دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. آج بھی وہ کمرہ موجود ہے جہاں ان کا پلنگ لگا ہوا ہے. یہ وہی کمرہ ہے جس کی میں بات سنانے لگا. رات کے 2 بجے تھے. ڈاکٹر اقبال کے ایک ذاتی ملازم تھے علی بخش. کیا نام تھا ان کا؟ علی بخش. وہ پرسنل ان کے خادم تھے, ذاتی کام کرتے تھے ڈاکٹر صاحب. رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا. دروازے پہ دستک ہوئی. علی بخش دوڑ کے آیا اور دیکھا کہ ایک چھوٹے قد کے, درمیانے قد کے ایک بزرگ ہے, بڑا نورانی چہرہ ہے, سفید امامہ باندھا ہوا ہے, سفید ریش ہے. دروازہ کھولا تو دیکھا آگے بزرگ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ اقبال سے ملنا ہے, اقبال سے ملنا ہے. اس نے کہا 2 بج رہے ہیں رات کے, یہ کو آنے کا وقت ہے. تو وہ جو آنے والے بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اقبال کو جا کے بتاؤ, اگر وہ کہیں گے تو مل لیں گے, نہیں تو میں چلا جاؤں گا. اب علی بخش کہتا ہے کہ خلاف توقع, خلاف معمول کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ تو ڈاکٹر صاحب کے آرام کا وقت تھا. کہتے ہیں میں جیسے ہی کمرے کی طرف بڑھا تو خلاف معمول ان کے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی. میں نے جیسے ہی نوک کیا دروازے پہ, اقبال ننگے پاؤں دوڑتا آیا. کہتا ہے علی بخش خیر ہے؟ کہا باہر کوئی بزرگ آئے ملنے کے لیے. ایسا ایسا ان کا نقشہ ہے, چہرہ ہے. اقبال نے دوڑ لگائی وہاں سے ننگے پاؤں. علی بخش کہتا ہے آتے ہی اس نے
اس بزرگ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، ان کا قدم چوما اور پھر دستبوسی کی اور ہاتھ پکڑ کر کے کمرے میں لے آئے، کمرے میں لے آئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے پلنگ پہ بیٹھے تو ڈاکٹر اقبال صاحب نے پوچھا کہ حضرت ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا؟ کیونکہ زمانہ تھا دسمبر کی گرمی تھی، سردی تھی، جاڑے کا موسم، شدت کی سردی۔ تو اقبال نے پوچھا ٹھنڈا پئیں گے گرم پئیں گے؟ فرمایا ہم لسی پئیں گے، لسی۔ او سب دسمبر کا مہینہ، سردی، جاڑے کا موسم، 2 بجے لسی کہاں سے آئے؟ ڈاکٹر اقبال نے جھڑکا اور فرمایا جاؤ اسٹیشن سے پتہ کرو کہیں سے سر لے کے آؤ لسی۔ وہ ملازم تھا، آخر کیا کرتا؟ ولی بخش کہتے جیسے میں باہر نکلا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، اقبال صاحب کے گھر کے دروازے کے بالمقابل ایک آدمی گیس جلا کے بیٹھا ہے۔ اس زمانے میں لائٹ کا تھوڑا ہی تھا یہ نظام، گیس کا وہ لیمپ لگا کے ایک آدمی بیٹھا، وہ اس نے دہی کے کونڈے بھی رکھے ہیں، برف بھی پڑی ہوئی ہے، اور وہ لسی بلو رہا ہے۔ اس نے کہا کام یہاں ہی بن گیا، جلدی سے اس نے کہا بھی یہ لسی بنا دو۔ وہ بھر کے لسی لے آیا برتن، داتا صاحب وہ آنے والے بزرگ ہیں انہیں لسی پیش کی اور خاطر تواضع کی اور راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی، اور جب وہ جانے لگے تو اجازت لی کہ اب میں چلتا ہوں۔ اقبال دروازے تک رخصت کرنے گئے، اقبال دروازے تک رخصت کرنے گئے اور روتے ہوئے اقبال نے کہا کہ بڑی لجپالی کی علی بن عثمان الحجویری، داتا گنج بخش، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان کہ آپ نے اپنے قدوم میمنۃ اللزوم سے مجھے سرفراز فرمایا، اور آپ جسمانی صورت میں میرے پاس تشریف لائے، میں آپ کا قیامت تک احسان مند رہوں گا۔ یہ آپ کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ غریب خانے پہ تشریف لائے۔ اقبال نے قدم پہ دونوں ہاتھ رکھے، دستبوسی کی اور بزرگوں کو رخصت کر دیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے آگے بڑھے، علی بخش کہتا ہے میں نے دائیں بائیں بہت دوڑ لگائی لیکن پتہ نہیں چلا وہ بزرگ کہاں چلے گئے۔ میرے لیے ایک مہمہ بن گیا کہ میں نے تو یہ کبھی دیکھا ہی نہیں، اب وہ نہ وہ گیس ہے نہ کونڈے ہیں دہی کے، میں ادھر دیکھتا ہوں سڑک پر۔ اقبال کمرے میں جب آئے تو علی بخش کہتا ہے اقبال کی آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی، زارو قطار اقبال رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خد کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین میں۔ علی بخش کہتے ہیں میں نے اندر جاتے ہی اقبال کے قدم پکڑ لیے، میں نے اقبال کے قدم پکڑ لیے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا معاملہ ماجرا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ کون تھا؟ یہاں تو کوئی لسی کی دکان ہی نہیں، نہ کوئی دہی بیچنے والا گھر کے سامنے، یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اور یہ آنے والے بزرگ رات کے 2 بجے، ایسا نورانی پیکر میں نے دیکھا ہی نہیں، کون تھے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا مجھ سے ایک وعدہ کرو، میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، میری زندگی میں کسی کو۔ اسے کہتے ہیں واردات قلبی، روحانیت کی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں اسے کہتے ہیں واردات قلبی۔ اگر کسی کے ساتھ کسی اللہ والے کی روح متوجہ ہو جائے، ایسا معاملہ پیش آ جائے، وہ کسی کو اگر بتائے گا تو سلسلہ رک جائے گا، اس کا روحانی سلسلہ رک جائے گا۔ ہاں صاحب حال ہو اس کو بتا سکتے ہیں، جو صاحب حال نہیں بتائیں گے تو رک جائے گا۔ تصوف کی کتابیں پڑھیں پھر پتہ چلتا ہے ان باتوں کا۔ اب کیا ہوا؟ اقبال نے کہا مجھ سے وعدہ کرو میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ علی بخش نے روتے ہوئے کہا یہ بہت بڑا راز ہے جو سینے میں چھپاؤں گا، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کی زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اقبال نے کہا اچھا چلو بتلاتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے صرف 2 ہی سوال کرنے ہیں، 2 ہی سوال۔ یہ آنے والے بزرگ کون تھے بابا جی؟ انہوں نے کہا یہ داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری تھے۔
دو ہی سوال کرنے ہیں. دوسرا سوال یہ وہ لسی بلونے والا کون تھا؟ گیس جلا کے بیٹھا. فرمایا یہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ تھے. یہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ تھے. اور یہ آنے والے حضرت داتا گنج بخش تھے. حضرت بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لکھے نا. مخدوم صابر قلیری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 12 سال میں نے ان کے مزار پہ حاضری دی، اور حضرت مخدوم صابر قلیری 12 سال مزار سے باہر آ کر میرے ساتھ ملاقات کرتے رہے. میرے ساتھ ملاقات کرتے رہے. لیکن ہو تو صحیح کوئی اس پائے کا، ہو تو صحیح کوئی اس پائے کا. میں نے آپ کو بتا دیا کتاب کا ریفرنس، حیات گنج بخش بعد از وصال ڈاکٹر جلال الدین ڈیروی، پی ایچ ڈی کی پنجاب یونیورسٹی سے، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، اور بہت سے واقعات ایسے داتا صاحب کی حیات. میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور میرے پاس وہ اخبار کا تراشا بھی موجود ہے. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ دارالعلوم جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ پہ مسلم ٹاؤن کا جو موڑ ہے، وہاں دیوبند مکتبہ فکر کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ. وہاں کے محتمم میں مولانا عبد الرحمان، یہ چند سال پہلے ان کا وصال ہو گیا. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ہر جمعرات کو 2 بجے حضرت داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دینے آتے ہیں. اب میں نے ماننے سے انکار کیا. انہوں نے کہا بھئی انکار ایسے ہی کر رہے ہو، جاؤ جمعرات کو 2 بجے چلے جانا، داتا صاحب آپ کو مل جائیں گے، جا کے ملاقات کر لینا، پوچھ لینا. کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا داروں سے ملنا ہو تو دن کے وقت ملو، دنیا داروں سے ملنا ہو تو دن کے وقت ملو، اللہ والوں سے ملنا ہو تو رات کو ملو. اللہ والوں سے ملنا ہو، کسی صاحب حال بزرگ کے پاس اگر جانا نصیب ہو تو کوشش کیا کرو رات کے پچھلے پہر ان کے ہاں حاضری ہو. بالاسحار یستغفرون، قرآن کہہ رہا ہے ان سے اگر لو لگانی ہے تو اس کا بہترین وقت وقت سحر ہے، سحری کا وقت. یہ سحری کے وقت اللہ سے لو لگا کے بیٹھتے ہیں. میں داتا صاحب گیا، مناظر اسلام مولانا عبدالطباب شروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ ایسے میں نے سنا، کہنے لگے بالکل صحیح سنا ہے، وہ 2 بجے آتے ہیں، آپ جاؤ داتا صاحب ملاقات ہو جائے گی. میں حسب معمول چلا گیا. 2 بجے آئے. مولانا عبد الرحمان اشرفی جامعہ اشرفیہ کے محتمم تھے. روزنامہ جنگ میں وہ ایک کالم لکھتے تھے آپ کے دینی مسائل اور ان کا حل. میں جب دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ ٹھیک 2 بجے آئے اور مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کے داتا حضور آ کے سلام کیا اور وہاں فاتحہ خوانی کی اور پھر دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد اولیاء اللہ کے مزارات پہ مراقبہ کرنا چاہیے. کچھ دیر کے لیے مراقب رہے. مراقبے کا یہ مطلب ہے کہ آنکھیں بند کر کے صاحب مزار کی طرف توجہ کرنا اور یہ نیت و ارادہ کرنا کہ صاحب مزار میرے دل کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، میری طرف روحانی توجہ فرما رہے ہیں. کچھ لمحے کے لیے جب مراقبہ کریں گے آپ کو تسکین قلبی حاصل ہوگی، اور اگر صفائے قلبی آپ کی زیادہ ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے. میں نے دیکھا کہ ایسے مراقبہ کیا، انہوں نے دعا مانگی اور جب نکلنے لگے میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. تھوڑے چند قدم پیچھے چلا تو انہوں نے میری طرف توجہ کر کے دیکھا. وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ میرا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور بات بھی واضح ہو جائے. میں نے کہا کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مزارات پہ حاضری کا طریقہ کیا ہے؟ مزارات پہ حاضری کا لو سن لیں آپ بھی جواب. یہ انہوں نے مجھے جواب بتایا اور روزنامہ جنگ میں ایک سوال کا جواب بھی لکھا. کسی نے یہی سوال کیا کہ مزارات پہ حاضری کا صحیح طریقہ کیا ہے. انہوں نے لکھا روزنامہ جنگ میں، میرے پاس سراشا موجود ہے، اور مجھے خود یہ بتایا کہ بقول مولانا رشید احمد گنگوہی جو دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں،
ان کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، اس میں حوالہ انڈر لائن ہے، میں نے نشان لگا کے دیکھا ہے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں، اس میں لکھا ہے کہ کسی اللہ والے کے ولی اللہ کی مزار پر جا کر یہ کہنا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے لیے دعا فرمائیں، مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش۔ سید علی بن عثمان حجویری سے دعا کرانے آتا ہوں، میں ہر جمعرات سید علی بن عثمان حجویری سے دعا کرانے آتا ہوں، ہم بھی تو دعا ہی کرانے آتے ہیں، ہم بھی تو سلام نیاز پیش کرنے آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا داتا گنج بخش علی حجویری آپ اللہ کے مقرب ہیں، محبوب ہیں، ولی ہیں اللہ کے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں میرے حق میں، اور جب وہ دعا فرما دیتے ہیں تو بندے کا کام بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا ٹائٹل دیا، دیکھیے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ذرا توجہ سے سن لیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 62، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کا معنی آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو، ان اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ یہ ہے اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ، اور ولیون یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے۔ ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا، اللہ کا پیارا، ایک اس کا معنی ہے اللہ کے دوست، ایک اس کا معنی ہے اللہ کے قریب۔ ہر ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کا دوست ہوتا ہے، اس کا پیارا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ اللہ کا ولی فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کر کے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کر لیں۔ یہاں ایک میرا جملہ دل پر لکھ لیں، یہ اولیاء اللہ ان کو یہ مقام ملا ہے نا، فرائض کی پابندی اور نفلوں کی کثرت۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتے ہیں۔ لہذا آج لوگ کہتے ہیں نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں، بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ نفل کی کوئی ضرورت نہیں، بس فرض پڑھو، واجب پڑھو اور بھاگ جاؤ، نفل کی کوئی اہمیت نہیں۔ میرے پیارے بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، جس نے بھی اللہ کا قرب پایا نوافل کے ذریعے پایا، جس نے بھی اللہ کا قرب پایا نوافل کی کثرت سے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ کیوں؟ میرا جملہ ذرا دل پہ لکھنا، اس پورے درس کا خلاصہ سمجھ لینا۔ قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، جب اللہ کا ولی فرضوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کی ذات میں نور پیدا ہوتا ہے، اور جب نفلوں کی کثرت کرتا ہے اس کی صفات میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ولی جب فرضوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کی ذات میں نور پیدا ہوتا ہے، اور جب نفلوں کی کثرت اور رغبت کرتا ہے تو اس کی صفات میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ولی کی ذات میں بھی نورانیت بھی ہوتی ہے، روحانیت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کی صفات میں بھی نورانیت اور روحانیت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اولیاء اللہ کا ذکر ہے، ان کی اہمیت پر قرآن مجید سے میں 2-3 مقامات سے ضرور عرض کروں گا، وقت اتنا ہی ہے ہمارے پاس، کیونکہ یہ ماہانہ درس قرآن و حدیث ہے۔ الحمدللہ 71 درس آج مکمل ہو گئے الحمدللہ، عشاء تک ہی ہوتا ہے ہمارا درس۔ یہ میری 2 ایسی باتیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ میرا ہر سننے والا توجہ سے سن لے۔
خاص طور پر جس نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، میں اس کی توجہ چاہتا ہوں۔ جو حج کرنے جائے، عمرہ کرنے، حاجی ملک محمد اعظم صاحب سے پوچھ لیں اور بزرگوں سے پوچھ لیں، جب طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی سے حجر اسود تک ایک ہی دعا مانگی جاتی ہے۔ باقی پورے چکروں میں جو مرضی دعا مانگو، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ یہ تو آسانی کے لیے لکھ دی، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا کتابوں میں، ورنہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو دعائیں، جو ذکر اذکار ہر چکر میں کر جائیں۔ لیکن یاد رکھیے، رکن یمانی میں جب پہنچیں گے تمام اذکار، تمام دعائیں بند، یہاں ایک ہی دعا مانگیں گے، اور کہاں تک؟ حجر اسود تک۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک ایک ہی دعا، کالا ہو، گورا ہو، غریب ہو، امیر ہو، ادھر کا ہو، ادھر کا ہو، جس مسلک، جس عقیدے کا ہو، وہاں ایک ہی دعا چلے گی، ایک ہی دعا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی پاک جب بھی طواف کرتے تھے، حضور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بس یہی ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ لہذا اب قیامت تک یہی ایک دعا مانگی جائے گی۔ وہ دعا غور سے سن لیں۔ جیسے ہی رکن یمانی آتا ہے نا، حاجی دیکھتا ہے کہ رکن یمانی پر، پھر حجر اسود تک ایک ہی دعا مانگتا ہے۔ اس وقت عجیب کیفیت ہوتی ہے، آنکھوں میں برسات لگتی ہے، اور ہم اس لہجے میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ جب یا رب العالمین کہتے ہیں تو بے اختیار آدمی کی آنکھیں برس جاتی کہ حجر اسود، بیت اللہ کا دروازہ، اپنے رب کو پکار رہا ہے بندہ۔ یہ دعا کا آخری حصہ صرف میں اشارتاً سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی دعا تو آپ سب کو آتی ہے، آخری دعا میں نے آپ کو بتا دی، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ۔ یہ بلیوں کی اہمیت سمجھیں۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا مکہ مکرمہ، وہاں میرا ہی ایک جاننے والا مل گیا، اس چکر میں وہ بالکل میرے برابر چل رہا تھا۔ جب اس نے یہ دعا پڑھی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا کہ یہاں مسئلہ حل ہو گیا، آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو کم از کم یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ سانگلہ میں جائیں، فیصل آباد جائیں، شیخو پورہ جائیں، جہاں بھی جائیں یہ بات اب کہنی پڑے گی کہ یہاں تو ایک ہی دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ۔ میں نے کہا جناب مسئلہ حل ہو گیا، اس کا معنی ہے یا اللہ ادخلنا الجنۃ، ہمیں جنت میں بھیجنا، ہمیں جنت میں داخل کرنا، مگر اے بے نیاز رب اکیلے نہ بھیجنا، مع الابرار، مع الابرار، جو تیرے نیک بندے ہیں۔ ابرار کہتے ہیں اولیاء اللہ کو، یا اللہ جنت میں بھیجنا تو اولیاء اللہ کی سنگت و معیت میں جنت میں بھیجنا۔ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ۔ اور ساتویں چکر میں عمومی طور پر ہر بندہ یہ دعا مانگتا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ قرآنی دعا ہے، پیغمبر کی دعا ہے۔ توفنی مسلما، یا اللہ موت آئے وہ اسلام پہ آئے، مسلمان بن کے دنیا سے جاؤں۔ توفنی مسلما، اور آگے کیا ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مرنے کے بعد میری روح کو وہاں پہنچا دینا جہاں تیرے ولیوں کی روحیں ہیں، تیرے ولیوں کی روحیں۔ لہذا ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں، دیکھیے، جن اولیاء اللہ کا دامن عطا فرمایا، ان میں حضرت داتا گنج بخش سیدنا علی بن عثمان الحجویری کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذات گرامی پر بہت سے پہلو پر گفتگو کیا جانا ممکن ہے، مگر میرے پاس جتنا وقت تھا میں نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں آپ کو اولیاء اللہ کے مقام و مرتبہ اور سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ شدت کی گرمی میں، حبس کے موسم میں، اتنی کثیر تعداد میں آپ جس محبت و پیار سے تشریف لائے، میں آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں، اور اپنے بہت ہی پیارے ساتھی دوست جناب الحاج ملک محمد اعظم صاحب، آپ
آج ہمارے درس میں تشریف لائے، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کئی حوالوں سے ان سے میرا تعلق ہے، میں ان ہر حوالوں سے انہیں یاد بھی رکھتا ہوں، یہ میرے پاس بھی تشریف لاتے رہتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آج وہ تشریف لائے اور درس کے اندر حاضری دی اور ہمارے ماحول کو دیکھا۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس درس قرآن و حدیث کی برکتوں سے میرے آنے والے تمام ساتھیوں کو فیضیاب فرمائے۔ حاجی شیخ محمد یاسر صاحب آج ہمارے آگئے، ماشاءاللہ یہ پرانے ہمارے ساتھی ہیں، جب درس شروع ہوا تھا یہ اولین ساتھیوں میں سے ہیں ہمارے۔ محمد اشرف صاحب، محمد نفیس صاحب، عدنان صاحب، یہ سارے دوست کس کس کا نام لوں کس کس کا نہ لوں، بہت سے نام رہ جائیں گے۔ اللہ ان سب دوستوں کو، نوجوانوں کو سلامت رکھے جو ہر مہینے بڑی استقامت سے یہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس مسجد کے صدر جناب حاجی یاسین اقبال صاحب، وہ خاص طور پر ہر درس کی سرپرستی فرماتے ہیں اور بنفس نفیس تشریف بھی رکھتے ہیں۔ یہ سارے میرے مہربان آباد رہیں، اللہ انہیں شاد رکھے، اس درس کو قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے میرے رب کریم، میرے آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام بیماروں، مریضوں کو شفا، صحت، تندرستی عطا فرما۔